السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا تہ دل سے استقبال ہے ہمارے بالکل ہی خاص اور اہم پروگرام میں، جس کا نام ہے خاتمہ اختلاف سیزن 2۔ جیسا کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک بار پھر ہم یہاں پر جمع ہیں اختلافات کے خاتمے کے لیے۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی صاحب۔ آئیے ہم سب مل کر شیخ کا استقبال کرتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، آپ کا استقبال الحمدللہ وقت دیا آپ نے۔ شکراً۔ آج کا جو سوال ہے شیخ ہمارا وہ فاتحہ سے متعلق ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ فاتحہ کراتے ہیں یا وہ کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں، تو یہ اختلاف یہ کیوں ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ فاتحہ خوانی ہمارے ہندوستان میں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بر صغیر میں یہ رسم پائی جاتی ہے۔ دنیا کے باقی علاقوں میں جس ہیئت قضائی سے یہاں پائی جاتی ہے، کہیں یہ رسم نہیں ہوتی، اور اس سے یہ شبہ یقین کی حد میں چلا جاتا ہے کہ یہ چیز ہمارے یہاں غیر مسلموں سے آئی ہے۔ تو بر صغیر کے علاوہ کہیں اور زیادہ یہ جس انداز سے کھانا پکا کر اور سامنے رکھ کر، اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کی، جیسے آج کل تو پکے مکان ہیں، جب پکے مکان نہیں تھے، کچے مکان تھے، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تو باقاعدہ طریقے سے جگہ پوتی جاتی تھی، لیپی جاتی تھی، پھر پوتی جاتی تھی، اس جگہ پر کھانا رکھ کے اور مسجد کے ملا کو بلایا جاتا تھا، اور وہ اس پر ہاتھ اٹھا کر فاتحہ کرتے تھے۔ ایک حصہ وہ لے جاتے تھے اور باقی چھوڑ جاتے تھے۔ یہ تبرک مانا جاتا تھا، اور یہ تبرک محلے کے بچوں یا اگر کوئی غریب وغیرہ ہو تو اس کو تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور کچھ حصہ اس کا گھر والے رکھ کر کھا لیا کرتے تھے۔ جیسے خلیجی ممالک میں یا دوسرے مسلم ممالک میں کیا یہ شکل دوسری شکل یہ شکل نہیں پائی جاتی، اور نہ اس طرح کا کوئی وہ تصور ہے ان کے یہاں فاتحہ کا۔ فاتحہ کے نام سے جو کچھ یہاں ہوتا ہے، نیاز اور فاتحہ، تو یہ دونوں لفظ جو ہے غیر معروف ہے ان کے یہاں۔ یہ خالص ہمارے بر صغیر کی ایجاد ہے اور اسی میں پائی گئی ہے۔ تو یہ کیسا مطلب درست ہے؟ اور نیاز ہی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ درست نہیں ہے، غلط ہے۔ اب کیا کرتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، ارے بھی قرآن شریف ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، مطلب سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن شریف کی ایک دو سورت تھی ہم نے پڑھی ہے، اس میں غلط کیا ہو گیا؟ قرآن پڑھنا کوئی غلط ہے؟ اور بعض لوگ تو اس طرح سے کہتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہو تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتے ہو نہیں کہتے ہو؟ کہاں کہتے ہیں۔ تو بسم اللہ بھی قرآن شریف کی ایک آیت ہے، تو وہ بھی غلط ہو جانا چاہیے۔ حالانکہ یہ کیا ہے، اپنی بدعت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، جو صحیح چیز ہے جس کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے، اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی مغالطہ دے رہا ہے، اور مغالطہ اس انداز کا دے رہا ہے کہ جو سنت ثابت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور تمام اہل سنت کے یہاں معمول بہا ہے، اس کو غلط ثابت کر رہا ہے۔ کس چیز کو صحیح ثابت کرنے کے لیے؟ جو خود اس نے اور اس کے پیروں نے نکالی ہے۔ تو یہ تو بہت، اس سے بھی بڑا جرم ہوا یہ کہ ایک صحیح ثابت سنت کو آپ غلط بتائیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قرآن شریف کی سورت اگر پڑھ دی، فاتحہ پڑھ دی، قل پڑھ دیا تو وہ غلط ہو گیا، نہیں، یہ نہیں ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ پورا طریقہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہے، اور ہم کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت کا مطلب ہے کہ رسول اکرم کی سنت کو ماننے اور اس پر عمل کرنے والے۔ والجماعت کا مطلب کیا ہے؟ جماعت صحابہ، یعنی صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے، اس کو صحیح ماننے والے۔ تو نہ تو یہ رسول اکرم کا کام ہے، آپ نے کیا نہ بتایا، نہ آپ کے زمانے میں ہوا، اور نہ یہ عمل صحابہ کرام نے کیا۔ یعنی اگر اس کو ہم اللہ کے نبی کے دور میں یا صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے کسی اور دوسرے، کیونکہ اگر ثواب کا کام ہے یا اس میں کچھ فائدہ ہوتا تو صحابہ ضرور نہیں۔ رسول اکرم اگر بتا دیتے کہ جب کھانا بنایا کرو
یا اچھا کھانا بنایا کرو تو پہلے ایسا کیا کرو، پھر اس پہ نیاز لگوایا کرو، اور پھر اس کا ثواب جو ہے بزرگوں کو بخشوا دیا کرو۔ اگر یہ رسول اکرم بتلا دیتے تو کسی کو کیا اعتراض تھا؟ تو نہ تو یہ حدیث میں ہے، احادیث کی جو اتنی کتابیں ہیں مطلب کسی کتاب میں کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اور حدیث کو تو آپ ہو سکتا ہے ایک طرف رکھیے، دوسری شکل میں ہو، یہ شکل حدیث بدل کو گئی۔ حدیث کو ایک طرف رکھیے آپ۔ یہاں بر صغیر کے مسلمان حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، ان کی فقہ پر چلتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں، چاہے چلے یا نہ چلے، دعویٰ تو یہی ہے۔ جی، تو یہ اتنی ضروری چیز ہے آج کے زمانے میں کہ آج کے یہاں آپ کسی کے رشتہ لے کر جائیں، یہاں یو پی اور بہار کے علاقوں میں یہ حال ہے، تو آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا بچہ نماز پڑھتا ہے جس کا رشتہ لے کر آئے ہیں، آپ کے گھر والے لوگ روزہ رکھتے ہیں، آپ صاحب حیثیت ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ ماشاءاللہ مالدار ہیں، آپ نے حج کیا ہے، یہ نہیں پوچھتا۔ کیا پوچھتا ہے؟ آپ کی یہاں نیاز فاتحہ ہوتی ہے؟ تو جو ارکان اسلام ہے، ارکان اسلام سے زیادہ بڑی حیثیت ہے اس کی، کس کی؟ نیاز فاتحہ کی۔ جو اللہ رسول نے بتلائی ہیں جو چیزیں، وہ کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آدمی پر۔ جو ہندوستان میں بنی ہے جو چیز، وہ اتنی ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے یہاں نیاز فاتحہ ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو بات آگے بڑھے گی، اور نہیں ہوتی ہے تو بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ لیکن شیخ جیسے فاتحہ ہی تو کرتے ہیں، مطلب قرآن ہی تو پڑھتے ہیں، مطلب کیوں غلط؟ بھئی گرچہ صحابہ سے نہیں ملتا ہے لیکن ایک طرح سے اچھا ہی عمل ہے، اور اچھا عمل آدمی جو بھی کرنا چاہے جب کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یہ اصول کس نے بتلایا کہ اچھا عمل آدمی جب چاہے کر لے؟ بھئی نیک کام کرنا آدمی کو جب قرآن پڑھنا وہ پڑھ لے۔ نیک کہتے کس کو ہے؟ آپ جو چیز نکالیں گے وہ نیک ہو جائے گی؟ یعنی اس کو ہم نے قرآن پڑھنا تو اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، لیکن قرآن پڑھنے کی تعلیم کھانا سامنے رکھ کر قرآن پڑھنے کی تعلیم دی ہے اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے رسول نے کھانا بنا کر اور سامنے رکھ کر اور اس پہ مخصوص صورتیں پڑھ کر پھر اس ثواب کو بزرگوں کو بخش کر اور اس سے یہ عقیدہ رکھ کر کہ اس سے بزرگوں کو تو ثواب ملے گا، ان کے درجات بلند ہوں گے، اور ہمارے گھر میں اس کی وجہ سے بزرگان دین کی نظر عنایت رہے گی، ہمارے بچے بیمار نہیں ہوں گے، اور گھر میں خیر و برکت رہے گی۔ یہ عقیدہ دیا ہے رسول نے۔ تو اس کو جو لوگ منع کرتے ہیں، صرف اس لیے منع نہیں کرتے کہ کھانا آگے رکھ کر انہوں نے قرآن کی 2-1 سورت پڑھ لی، وہ پوری حیت قضائی جو ہے، اس تصور، اس عقیدہ اور اس طریقہ، جس طریقے کے لیے اور اس عقیدے کے لیے، جس مقصد کے لیے، جس غرض کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، اس تمام کو دیکھ کر اس پہ فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ یعنی برکت کے لیے یوں ہی اگر قرآن آدمی اپنے گھر میں پڑھ لے تو بات الگ ہے۔ بھائی ہم قرآن پڑھیں گے تو گھر میں پڑھیں، دکان میں پڑھیں، باہر پڑھیں، چلتے پھریں، بیٹھ کے پڑھیں، برکت تو ہوگی ہی، اس میں کسی کا اختلاف تھوڑا ہی ہے۔ وہ جو طریقہ آپ نے نکالا، اس کے آداب آپ نے متعین فرمائے اور اس سے مخصوص عقیدے وابستہ کیے، مسئلہ تو اس کا ہے، حکم تو اس پر لگایا جا رہا ہے، منع تو اس کو کیا جا رہا ہے، قرآن پڑھنے کو تھوڑی کوئی منع کر رہا ہے۔ شیخ ایک بڑی تعداد جو اس کو اپنا رہی ہے، اس کو کر رہی ہے، تو ظاہر ان کے پاس بھی دلائل ہوں گے، یا کس بنیادوں پر وہ؟ یہ جو ہماری بڑی تعداد ہے ہندوستان میں، اگر ان کے پاس دلائل ہوتے تو پھر یہ لوگ ایسا کرتے؟ بھائی صاحب یہ سب کچھ غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی کیا جا رہا ہے، ان کے یہاں شراد ہوتا ہے، یہ شراد کی نقل ہے، ان کی عقیدہ یہ ہے کہ آپ شراد میں جو کچھ بھی یہاں پنڈت کو کھلاتے ہیں یا غریبوں مسکینوں کو کھلاتے ہیں، وہی چیز آپ کے مرنے والے کو وہاں دوسرے لوک میں مل جاتی ہے۔ اور ہمارے یہ لوگ جو یہ کرتے ہیں، تقریباً یہی عقیدہ
ان کا بھی ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ فلاں صاحب نے ایسا ایسا کیا تھا، تو اس کے بعد سب سے پہلی چیز جو ان کو ملی وہ یہ چیز ملی، اور انہوں نے وصیت کی بعد میرے مرنے کے، احباب میرے کہنے سے نہیں، اپنے طور پر اگر ان آئٹموں میں سے کچھ بھجوا دیا کریں تو اچھا ہے، اور اس میں 12 آئٹم بتائے، اور یہ سارے آئٹم وہ ہیں جو ان کو زندگی میں مرغوب تھے۔ جی تو یہ کیوں؟ اسی عقیدے کے لیے کہ زندگی میں مرغوب تھے، لہذا بعد مرنے کے بھی ان کو وہ مزے اور چٹخارے چاہیے۔ تو یہ تو آپ نے تصور ہی اسلام کے خلاف پیدا کر لیا نا۔ مرنے والا دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ نیک ہے یا وہ بد ہے۔ اگر نیک ہے تو اللہ رب العزت کی رحمتوں میں، عنایتوں میں، نوازشوں میں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہاں سے اس کو ہوا آتی رہتی ہے، کوئی وحشت نہیں ہوتی، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اچھا، کھانے کی وہاں ضرورت ہوتی نہیں، کھانے کی ضرورت جو ہمیں ہوتی ہے وہ ہمارے جسم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ جسم کی وجہ سے، کیونکہ جسم مادے کا بنا ہوا ہے، انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی انرجی جیسے ہی جتنی کم ہوتی ہے اتنی ہی انرجی اس کو چاہیے ہوتی ہے۔ روح مادی چیز نہیں ہے، اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ہم مر گئے تو قبر میں یا برزخ میں، آپ کہیے، بعض لوگ اس پہ خامخواہ کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، برزخ میں آپ ہیں، ایک دوسرا عالم ہے، جیسے یہ ہمارا عالم عالم دنیا ہے، ایک تھا عالم ارواح، جہاں پر ہم تمام کی روحیں دنیا میں آنے سے پہلے تھیں۔ وہ کیا تھا؟ عالم ارواح تھا، عالم ارواح تھا۔ آج دنیا میں آنے کے بعد آپ زندہ ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، بول بتلا رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں عالم ارواح میں آپ کہاں رہتے تھے؟ آپ کے ساتھی کون تھے؟ کون کون لوگ آپ کے ساتھ کھیلتے تھے؟ وہاں کھانے پینے کا کیا انتظام تھا؟ اگر کھانے کی ضرورت تھی روح کو تو کیا کھاتے تھے؟ بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عالم کو آپ چھوڑ کر چلے آئے۔ اب آگے عالم دنیا میں، عالم دنیا میں ہے، پچھلے عالم کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم ہے، اور پچھلے عالم کے احکام بدل گئے اس عالم میں آنے کے بعد۔ اسی طرح سے اس دنیا میں آنے کے بعد اور انتقال کے بعد آپ اس دنیا سے منتقل ہو کر چلے جاتے ہیں عالم برزخ میں۔ کہاں چلے جاتے ہیں؟ عالم برزخ۔ عالم برزخ میں۔ عالم برزخ الگ ہے جیسے یہ عالم دنیا ہے۔ عالم برزخ میں آپ کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا، چلنے کا، پھرنے کا کیا معاملہ ہے، پوری معلومات ہمیں نہیں ہے۔ رسول اکرم نے جتنی بات بتلا دی اتنا ہم جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے۔ وہاں پر آدمی کو کھانے پینے کی ضرورت ہے کیا؟ کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں، کیونکہ وہاں روح ہے، جسم نہیں ہے۔ جسم یہی دنیا کی چیز تھی، دنیا میں رہ گئی۔ جسم ہمارا مٹی کا بنا ہوا ہے، اور مٹی یہاں دنیا کی چیز ہے، لہذا وہ یہیں رہ جاتی ہے، اور ہم چلے جاتے ہیں برزخ میں، اور برزخ میں ہم کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جب کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ جو آئٹم آپ بھجوا رہے ہیں کہ یہ بھجوا دیا کریں، یہ آپ کا تصور غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، دو مقام بتلائے، ایک علیین ایک سجین۔ وما ادراک ما سجین، تو سجین کیا ہے اور علیین کیا ہے؟ علیین میں نیک پرہیزگار لوگوں کی روحیں رہتی ہیں، اور سجین میں برے لوگوں کی روحیں رہتی ہیں۔ وہ آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں، لیکن کھانے کی ضرورت وہاں نہیں ہے۔ تو آپ جو یہاں سے بھجوا رہے ہیں
حد تو یہ ہے کہ ایک زمانہ ہمارے یہاں ہندوستان میں یہ تھا کہ جب فاتحہ ہوتی تھی تو وہ آئٹم بنائے جاتے تھے جو مرنے والے کو پسند ہوتے تھے. کسی کو بریانی پسند ہے تو بریانی، کسی کو قورمہ تو قورمہ، کسی کو حلوہ تو حلوہ، یہاں تک کہ حقہ تازی کر کے بھی فاتحہ میں رکھا جاتا تھا. حقہ تازی کر کے رکھا جاتا تھا. اور اس سلسلے میں بہت ساری حکایتیں اور عجیب عجیب ایسی کہ اگر ذکر کی جائے تو کچھ لوگوں کو تو ہنسی آئے گی اور کچھ لوگوں کو بڑا غصہ آئے گا، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. شیخ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ صحابہ کے دور میں یہ نہیں تھا، اور یہ طریقہ، یہ کیفیت، یہ ساری چیزیں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ حریص تھے ثواب کے اور نیک کاموں کے. اور پھر یہ جو کیفیت جو لوگوں نے بنا رکھی ہے کہ باقاعدہ مردے کو جو پسند ہے وہ بنایا جاتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ ان کو پہنچے گا، حالانکہ ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو مطلب یہ لوجیکلی بھی اگر آدمی سمجھنا چاہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. پھر یہ اختلاف کیوں؟ مطلب لوگ کیوں نہیں اس بات کو سمجھ رہے؟ اختلاف اس لیے ایک زمانے سے جب ہمارے سارے مسلمان جو یہاں کے ہیں ان کی اکثریت یہیں کے لوگوں کی ہے، ان کے پوروج سب ہندو ہی تھے، اور جو عورتیں تھیں وہ بھی انہی کے گھروں سے آئی تھیں. تو وہ جو اس سے پہلے رسمیں کرتی تھیں ہندو ہونے کی حیثیت میں، وہ ساری رسموں کو لا کر یہاں اسلام میں بھی انہوں نے جاری کر دیا. اس زمانے میں جو پیر و مشائخ تھے، علماء کی تعداد زیادہ تھی نہیں، یہی پیر قسم کے لوگ زیادہ تھے. ان لوگوں نے اس کو گوارا کیا تاکہ یہ اسلام میں تو آ جائیں، بعد میں ان کی اصلاح کر لی جائے گی. لیکن بعد میں اصلاح کا کوئی نظام بنایا نہیں گیا. اس کو اگر آپ کو دیکھنا ہے تفصیل کے ساتھ تو آپ، ایک کتاب ہے خواجہ حسن نظامی، خواجہ حسن نظامی اردو کے مشہور ادیب گزرے ہیں، اور خواجہ نظام الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین تھے. بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. ان کی یہ کتاب ہے فاطمی دعوت اسلام. فاطمی دعوت اسلام میں انہوں نے ان ساری چیزوں، نیاز، فاتحہ اور جو کچھ بھی ہوتا ہے مزاروں پہ، جو کچھ بھی ہوتا ہے اجمیر پہ اور بڑے بڑے مزارات پہ، ان تمام کی وجوہات اور اسباب لکھے ہیں. اور یہ بھی لکھا ہے کہ علماء کرام نے اس وقت اس کی مخالفت کی، لیکن ہمارے بزرگوں نے ان کی بات نہیں چلنے دی، کیونکہ عوام پر اثر ان کا تھا. جو بزرگ کہلاتے تھے صوفی تھے، علماء کی بات عوام نے نہیں مانی، کیونکہ یہ ان کی گزشتہ زندگی سے زیادہ قریب تھی یہ چیز. علماء جو کچھ بتلا رہے تھے وہ بالکل الگ بات تھی، تو وہ قبول نہیں کیا جو علماء بتلا رہے تھے، وہ قبول کیا جو ان کے یہاں ہوتی تھی اور اس سے قریب قریب یہاں چلنے لگی. تو آج دیکھیے ہماری ایک لفظ ہے تبرک. تبرک ہے نا، جانتے ہیں کتنا احترام ہے اس کا، اور تبرک اتنا بانٹا جاتا ہے، گر جائے اگر اس میں سے ایک نقطی کا ٹکڑا تو اس کو بھی اٹھا کے جھاڑ کے اور کھا لیتا ہے. کیوں؟ تبرک ہے. یہ تبرک کیا ہے؟ یہ تبرک وہی ہے جس کو پرساد کہتے ہیں. غیر مسلموں کے یہاں پرساد کا جو تصور ہے وہ پوجا پاٹ کر کے اس میں تھوڑا سا کھانا رکھ کر اور ان کو بھوگ ووگ چڑھا کر جب آئیں گے تو اب وہ پرساد بن جائے گا. تو اب وہ پرساد ذرا سا سب گھر والوں کو چکھایا جائے گا، اور کوئی اور آئے گا اس کو بھی دیا جائے گا. کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، صرف لفظ کا فرق ہے. تصور، خیال، نظریہ، مقصد ایک ہی ہے، تبرک کا بھی اور پرساد کا بھی. اسی طرح سے یہ ہمارے یہاں جو نیاز فاتحہ ہوتی ہے یہ بھی وہیں سے آئی ہوئی ہے. یہ بھی ان کے یہاں جو تصور ہے کہ مکتی ابھی ہوئی کہ نہیں ہوئی پنڈت بتاتا ہے، تو اس کے لیے شراد کرواتا رہتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ اب یہ لوگ اوب گئے ہیں تو کہہ دیتا ہے نہیں اب مکتی ہو گئی، ٹھیک ہے رہنے دو. اچھا، اگر فاتحہ کرنا بھی ہے تو آدمی کو تو خود فاتحہ یاد ہوتا ہے، وہ تو خود بھی پڑھ سکتا ہے، تو مطلب باہر سے بلا کے کوئی زیادہ ثواب ہے؟ ایسا رسم ہے. جب رسم یہ بن گئی ہے، آپ کو کتنا ہی یاد ہو تو آپ خود نہیں دیتے فاتحہ،
مسجد سے بلاتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ؟ اس کا ایک حصہ اس کو دیتے ہیں. یہ انہوں نے ہی بنایا ہے, تم لوگ کیا جاتے ہو؟ نہیں دینا ہو تو ثواب پہنچانا آپ کو آتا ہے؟ ثواب کیسے پہنچایا جاتا ہے آپ کو آتا ہے کیا؟ فاتحہ ہی تو آتی ہے آپ کو, قل ہی تو آتا ہے آپ کو, باقی ثواب کیسے پہنچایا جاتا ہے وہ آتا ہے آپ کو؟ نہیں, وہ تو نہیں آتا. تو پھر بلانا پڑے گا ان کو. یہ ہے نہیں, عمل کر لیا جائے, اب اس کو قبول کرنا نہ قبول کرنا وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو پہنچایا کیسے جاتا ہے؟ بھائی صاحب, کس کے ہاتھ میں ہے کس کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہاں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, ہمیں تو یہ رسم کرنی ہے. شیخ, اس سوال کو میں پھر ایک مرتبہ کروں گا کہ کیا اللہ کے نبی اور صحابہ کے دور میں یا حدیث میں اس کا بالکل بھی اشارہ ذکر ہی نہیں ملتا؟ کیونکہ ایک بڑی تعداد جو ہے اس کو اپنا رہی ہے, تو کچھ تو اشارہ کہیں ہوگا. دیکھیے, ہم بتائیں اشارہ کہاں ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تھے, فوج کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. جی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اللہ کے رسول, فوج بہت پریشان ہے اور سب لوگوں کے پاس کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے, آپ کچھ کیجئے. تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا جس کے پاس جو کچھ ہو وہ سب لے آئے. تو سب لوگوں کے پاس جو بچا ہوا تھا تھوڑا بہت وہ لے کر آئے, تو وہ تھوڑا سا ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور دعا فرمانے کے بعد پھر اس میں سے لے کے سب کو دینا شروع کیا. سارے فوج کی ضرورت پوری ہو گئی وہ تھوڑے سے کھانے سے. اب یہاں پر ہمارے بھائی لوگ کیا کہتے ہیں اس حدیث کو ذکر کر کے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فاتحہ پڑھی تھی. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حدیث میں جو الفاظ ہیں فقرا ما شاء, جو آپ نے چاہا وہ پڑھا, یعنی زور سے نہیں پڑھا کہ صحابہ کرام کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے, خالی دعا کی ہے. انہوں نے اس میں فاتحہ کا تصور پیدا کر دیا اور یہیں سے فقرا ما شاء کو متعین کر کے کہا کہ فاتحہ, پھر قل, اور فلاں فلاں سورت, اور پھر درود, اور پھر اس کے بعد ایسے کرنا چاہیے. فاتحہ یوں ہوتی ہے, ایک کتاب ہے طریقہ فاتحہ ما ثبوت فاتحہ, اس آدمی نے اس میں 60 دلیلیں ذکر کی ہیں اس کی. جو دلیل ہے وہ بھی, جو دلیل نہیں ہے وہ بھی, جبکہ اس بات کو وہ بھی مانتا ہے کہ یہ طریقہ مروجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا, نہ آپ سے ثابت ہے. لیکن جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کرتے ہیں, قبر پہ اذان دینے کے سلسلے میں اختلاف ہے. شیخ, یہاں پہ تھوڑا سا رک کر, وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پڑھا قرآن سے, جی, تو وہ اس خاص موقع سے آپ نے پڑھا یا عام طور پر آپ کا یہ معمول تھا یا صحابہ کا معمول تھا؟ نہیں, وہ تو وہ ایک خاص موقع تھا, پریشانی تھی. وہ تو معجزہ تھا, آپ کا معجزہ تھا. آپ نے دعا فرمائی کہ ان لوگوں کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے, اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرما دے. غزوہ خندق کے موقع پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک چھوٹا بکری کا بچہ تھا, چند روٹی کا آٹا تھا. آپ نے فرمایا بنا لو اس کو, اور روٹی ساری مت بھیجنا, ایک ایک کر کے جیسے میں مانگتا جاؤں ویسے دیتے جانا. ساری فوج کھانا کھا گئی اور پھر بھی کھانا اتنے کا اتنا بلکہ اس سے زیادہ رہا. تو یہ سب تو معجزہ ہے نا رسول کا. اچھا, وہاں پہ کیا ثواب پہنچانے والا معاملہ تھا؟ کوئی ثواب پہنچانے والا نہیں. ثواب کا کوئی نہ موقع تھا, نہ مطلب تھا, نہ کسی کا انتقال ہوا تھا. مطلب دعا اس لیے کی گئی تاکہ سارے لوگوں کو پورا ہو جائے تھوڑا سا. تو یہ معجزے کے طور پر اللہ رب العزت سے آپ نے دعا فرمائی, اللہ رب العزت نے کہا ایسا کرو, آپ نے کیا. جی, جزاک اللہ خیر شیخ, بہت بہت شکریہ, چونکہ وقت ہو چکا ہے. ناظرین, دیکھا آپ نے, شیخ نے اس مسئلے سے متعلق کئی اہم و مفید باتیں ہمارے سامنے رکھی. ہم شیخ کے شکر گزار ہیں اور دعا بھی شیخ کے لیے کرتے ہیں. ناظرین, آپ سب کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ مسلسل ہم سے جڑے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں. چونکہ اس ایپیسوڈ کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے, اس لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین کی بات عام کرنے میں i+ TV کی مدد کریں. پے TM یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں